یہ سوال تھا یہ کیسے بچ گیا. ایگزیکٹلی آئی ریمبر دیٹ. آپ یقین جانیں بہت سارے لوگوں نے کہا جی یہ تو کوئی انڈین فلم کی شوٹنگ تھی, 5 اپنے بندے مر گئے اور ایک واحد آدمی جو اس میں تھا وہ بچ گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. سو پاکستان میں جو ہماری, میں کیا آپ سے عرض کروں, میرا خیال ہے کوئی فنی خرابی ہے ہم میں. دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر, فنڈامنٹلی رانگ, سم تھنگ رانگ بیسیکلی. یار دیکھیں ہمارے یہاں جو پڑوس میں پک رہا ہے, میں جہاں سے آیا ہوں انٹرویو دینے کے لیے بھابڑا بازار لال حویلی سے, وہاں پڑوس میں جو کچھ پکتا ہے ہمیں پتا ہے کہ آج ادھر گوشت پکا ہے, ادھر گوبھی پکی ہوئی ہے, اور یہاں ساتھ کی کوٹھی میں کوئی مر گیا کسی کو کوئی نہیں پتا. وی آر ٹو ڈفرنٹ کلچر. وہاں ہمارے نیچے جو چائے پینے کے لیے چینی ڈالتا ہے اور وہ صبح ٹانگے والا رکشے والا کہتا ہے چور کا بچہ ہے 2 چمچ چینی نہیں ہے اس میں, ہے جی. وہ جو 5 روپے کی آدھی پیالی اور 10 روپے کی پوری پیالی ہے اس میں کہتا ہے وہ 3 چمچ ڈالو, اور ادھر جو 270 روپے کی پیتا ہے وہ چینی لیتا ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ پیراڈاکس تو ہے ہماری سوسائٹی میں. اور اسی اگر ہم پیراڈاکس کو دیکھیں تو اب جو دنیا, ہم بہت آئسولیٹ ہو گئے ہیں سر, اور یہ پچھلے 10 دن کے ایونٹس کے بعد تو میرے خیال میں اتنے آئسولیٹڈ تو ہم اس وقت بھی 71 کے بعد. ہماری جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہی اب ہماری کوالیفیکیشن ہے, یہ یاد رکھیے گا. اس کو ذرا اب آپ کوالیفائی کریں کیسے, مطلب دیکھیں ہمارا خوف, ہماری دہشت ہی ہمیں معاوضہ دے رہی ہے. میں جب جنرل منسٹر تھا تو ایک ہائی لیول کے جو جرنلسٹ آتے تھے, میں نے کہتا تھا آپ کیوں آتے ہو, انہوں نے کہا ہیئر از دا نیوز. صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں اس ملک میں ہم امبیسڈر نہیں آتے, پولیس کے جو بڑے ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے ان کو بھیجتے ہیں بطور امبیسڈر. بالکل صحیح. پہلے بڑی رائل فیملیوں کے امبیسڈر آتے تھے, بڑے خاندانی آتے تھے. اب انویسٹیگیٹر افسر جو ہے سب سے اچھے وہ ہم یہاں دوسرے ملکوں کے. ہماری جو کل ہمیں امداد ملتی ہے اس کی وجہ دہشت گردی کو روکنا اور ہمارے اٹامک ہتھیاروں کو محفوظ رکھنا ہے, جو دنیا کے نزدیک ایک بہت بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے. کہنا نہیں چاہیے جو بندر کے ہاتھ اس طرح آ جائے تو اس کی کوالیفیکیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے. اس سے آدمی سوچتا ہے کہ بھئی نہ اس سے گوایا جا سکتا ہے نہ اس سے بنایا جا سکتا ہے. تو وہ ڈسکوالیفیکیشن پھر وہ ایکچوئل کوالیفیکیشن. دیکھیں ہمیں لوگ ہمارا کیوں ساتھ دے رہے ہیں, ہماری جغرافیائی وجہ سے یا ہماری جو حرکات اور سکنات ہیں ان کی وجہ سے. بالکل. لوگوں کو ہماری فکر ہے, لوگ فکر میں مر رہے ہیں کہ اس ملک کا کیا ہوگا, یہ کیا بنے گا. اس کا ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ بے حس ہے, اور ایک طریقے سے ہم سینیٹائزڈ ہو گئے ہیں اب تھوڑا. اکثر ہمارے پروگرام میں, میرے ہی پروگرام میں ایسا ہوا تھا کچھ مہینے پہلے, کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم یہی ڈسکس جب کر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے حسن the good thing is and that only 12 people died in this incident. اچھا میں بالکل for a few seconds مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو بولوں کیا. لائیو پروگرام چل رہا ہے, کالز آ رہی ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ یقین کریں, آپ تو بڑی تعویل سے کہہ رہے ہیں. لوگ یہ پوچھتے ہیں, جس میں اگر نہیں دیکھ رہا ٹی وی تو یہ دھماکے کی خبر نہیں پوچھتے ہیں کتنے مرے. لیکن انسان کی, اگر برٹش نے اربوں بلین پاؤنڈ لگائے ہیں کہ ایک مینڈک دوسرے مینڈک میں جاتے ہوئے باغ میں مر جاتا تھا گاڑی کے نیچے آ کے, برف کے نیچے آ کے, ٹو سیو اس کی زندگی بچانے کے لیے انہوں نے بلین روپیز خرچ. یورپ کے اسٹیشنوں پہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ پھول نہیں توڑیں گے دستخط کریں. تو کلچر کی بات ہے نا. یہاں دیکھیں میں جب کلچر منسٹر تھا میں نے ان سے پوچھا فلم انڈسٹری والوں سے, میں کہا یار تمہارا دماغ ٹھیک ہے, مولا جٹ تم ہر تیسرے ہفتے لگاتے ہو, اتنی بدماش فلم ہے. صحیح ہے جی. اس نے کہا صاحب جی یہ خرچہ پورا کرتی ہے. اس ملک میں شوق ہے تھانے میں گرنیڈ گرے جی, اور وہ للکارے پولیس والے کو, پٹواری کو. لیکن اس ملک میں کوئی 72 یا 80 فلمیں بن رہی تھی جس دن سلطان رائی مرا, ایک فلم اس کے بعد نہیں پنجابی بنی. اور جو مصطفیٰ قریشی جس کی بڑی ڈیمانڈ تھی وہ چائے کے اشتہار کی پبلسٹی میں آ رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کہ دیکھیں نا, ایک فلم وائلنٹ کا جو رائیول تھا وہ بھی بے روزگار ہو گیا. جو وائلنس کا رائیول تھا جس کی قدر صرف یہ تھی کہ سلطان رائی کا وہ رائیول ہے, وہ بھی بے روزگار ہو گیا. تو سر کیا ہم اگر اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلیں, کیا ہم اپنی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اگر وائلنس ہوگی, مطلب جاب سیکیورٹی ہوئی نا ایک قسم سے, کہ اگر یہ وائلنس ہوگی تو اتنا بڑا پیرافینیلیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا. مجھے بہت سارے اپنے معاشرے کے اصل حقائق پتہ ہے, میں شیئر نہیں کر سکتا, میرا بہت ہی کپڑے اتر جائیں گے. ہم ایک
منفی اور مصنوعی اور ڈبل سٹینڈرڈ معاشرے کے رکن ہیں. وی آر ناٹ واٹ وی آر. سر یہ تو ہے کہ منافقت جو ہے وہ ہم لوگ میرے خیال میں ہر گلاس میں جب پانی پیتے ہیں تو اس کے ساتھ منافقت پیتے ہیں. اس کو کسی طریقے سے چینج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, when you have a corrupt, dishonest and sluggish leadership, باٹم لائن تو یہی آ جاتی ہے نا. اور ان کی اولاد بھی کرپٹ ہے. دیکھیں ایک پرابلم یہ تھا کہ چلو ان سے جان چھوٹے گی, ان کے پڑھے لکھے بچے ہیں, یہ کمپیوٹرائز چور ہیں ان کی اولاد. صحیح کہہ رہے ہیں. اولاد والدین نے تو پھر ادھر ادھر نزدیکی ملکوں میں رکھی ہوئی تھی, یہ دوسرے بر اعظم تک پیسے لے کے جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھو ان لوگوں کے خون میں یہ رس بس گیا ہے حرام کی کمائی. سر تو حل کیا ہے؟ حل تو یہ ہے کہ جو ان سے بھی خوف آتا ہے. بالکل, وہ تو اور بھی ڈینجرس ہے, کیونکہ جن سے امید آپ کرتے ہیں اور انہی کا رویہ ایسا ہے تو پھر کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ آپ نے تو کہا کہ ہم یہیں پھنس جائیں گے. میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, میں سوچتا تھا کہ یار میں کاؤنسلر بنوں گا, ٹھیک ہو جاؤں گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر میں سوچتا میں اسمبلی میں جاؤں گا, ٹھیک ہو جاؤں گا. پھر میں نے کہا وزیر بنوں گا. میں یہ سارے کام کر کے اتر بھی آیا, وہ سارے چیزیں اس سے بھی ورسٹ ہو گئی. جن جن اداروں کو میں جہاں چھوڑ کے آیا اس سے زیادہ وہ تباہ ہو گئے. یہ تو ہے. یقینی طور پر یہ بہتر ہونے چاہیے تھے کہ مجھ سے بعد آنے والے لوگ زیادہ پڑھے لکھے تھے, لیکن ثابت ہوا زیادہ چور تھے. تو سر یہ چوروں کی ٹولی کو کسی طریقے سے ہم ختم کر سکتے ہیں یا پتہ نہیں. اتنا اسٹرانگ میڈیا پاکستان میں, دنیا کے کسی ملک میں اتنا اسٹرانگ میڈیا نہیں ہے. یہ ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں انڈیا میں بڑا زبردست ہے, برطانیہ میں, اور کئی پاکستانی جا کے دیکھتے ہیں ادھر, مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں آتا. صحیح کہتے ہیں, بہت اسٹیل لگتا ہے. مطلب آپ امریکہ میں بھی اگر این بی سی والے میرے پاس آئے, میں ان کا کیا نام تھا جو مالک, انہوں نے کہا مسٹر احمد وی ہیو اے کوسچن کہ ہم جو انٹرٹینمنٹ سے ارن کرتے ہیں اور کرنٹ افیئر میں لوز کرتے ہیں, آپ کے یہاں الٹا ہے. آپ کے یہاں الٹا ہے, واٹس دا ریزن؟ میں نے کہا ہمارا کرنٹ افیئر ہی انٹرٹینمنٹ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو ہمارے بندے کو وہ شکر پسند کریں گے جس پروگرام میں گلاس مارا جائے گا ایک دوسرے کو. میں جو پروگرام دیکھ نہیں سکتا, زیادہ شور اس پروگرام کا ہوتا ہے جی, ہتھے پہن لگے سن. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی, ایک دوسرے کا گالی گلوچ جو ہے مسٹ ہے, وہ اس کو اپریسیشن ہے. بالکل, اس سے ریٹنگ بنتی ہے. اب خیر آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں ہو گیا. ہم لوگ مطلب آئی بین ان میڈیا فار اے وائل, لیکن وہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس طریقے سے اس چیز سے. اینڈ ون آف دا ریزنز جو ہم نے یہ شروع کیا ہے اس کو وی وانٹڈ ٹو گیٹ اوے. ایک 1-on-1 رکھنے کا ہی مقصد یہ تھا کہ اس میں اگر 45 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے, 15 منٹ کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, اچھا اس میں اینکر صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں, 10 منٹ کی اوپینین وہ دے رہا ہوتا ہے, پھر آپ کے جو 3 گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر جو اینکر کی خواہشی خبر ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جس اینکر کو کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھا اینکر ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ کانٹینٹ کوئی اچھا ہے, اس لیے کہ شاید وہ جو بات اپنے پروگرام میں پیش کر رہا ہے دیٹ اگریز وتھ آر پوائنٹ آف ویو. تو ہم کہتے ہیں یار وہ بندہ بالکل صحیح بات کر رہا تھا. تو ہم اب یہ ڈسرن بھی نہیں کرتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہم اس پہ ہی چل رہے ہیں کہ یار میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ تو اس نے کیا, دیٹ گائے از گڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, اور آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے کہ میڈیا ہمارا 70-80 چینلز ہو گئے ہمارے یہاں, بٹ یہ کہ اگر ہم اس کو ایک کیئرفلی اینالائز کریں تو سبسٹنس تو اس میں نہیں ہے. لیکن آپ ہر آدمی کا وہ سٹینڈرڈ دیکھنے اور سننے کا نہیں ہے جو آپ ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے میں اور کوئی گھروں میں انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے. شام کو گھر آ کے اور ریموٹ پکڑ کے بلکہ ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے کہ میں نے پروگرام, یار میرا تو نے یہ چھین لیا ہے. تو لیکن ٹیلی ویژن کے لیے ایک بات یہ لوگ ویور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا جو ویور ہے نا, اس کی ہی اور شی از ویری سملر ٹو اے ریکون. اچھا ریکون وہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو آپ جو کھانا دیں نا اس کے لیے وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ٹیلی ویژن کا جو کنزیومر ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ اس کو, جیسے آپ نے کہا کہ وہ وائلنٹ موویز اگر آپ دیتے تھے تو وہ امبائب کرتا گیا, ٹھیک ہے نا, وہ ایڈکٹ ہو گیا اس مووی کا. اور ٹی وی میں بھی یہی ہے کہ ہم یہ ڈے ان ڈے آؤٹ ایک قسم کی وائلنس, وربل وائلنس ہم دے رہے ہیں, تو لوگ یوز ٹو ہو گئے. لیکن اگر اس کو ہم چینج کریں تو کنزیومر ول ایونچولی کم آؤٹ. اس کے بعد آپشن نہیں ہے نا, آپ نے خود ہی کہا کہ اور تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہیں. لیکن ود ریگارڈ ٹو میڈیا از ون ایسپیکٹ آف دس, فورتھ اسٹیٹ ہے, بٹ اٹ از دا فورتھ اسٹیٹ.
باقی کے جو 3 اسٹیٹ ہیں ان کا کیا رول ہوگا یا کیا رول ان سے